کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف قرآن سے قرآن ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا، اللہ کے نبی کے فرمان سے اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر اس لیے اتارا کہ لوگوں کی طرف جو نازل کیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے جو کتاب کے قرآن کے احکامات آتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ کھل کھل کر اس کو بیان کریں۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کتاب کے مطلق جو مقید مطلق کی تقیید کر سکتے ہیں، اس کا جو مجمل ہوتا ہے اس کا بیان کرتے ہیں، اس کا جو مبہم ہوتا ہے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ خود عربی جاننے والوں کو جب قرآن مجید اترتا تھا تو مشکل درپیش ہوتی تھی، تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ یعنی خود آل عرب جن کی زبان عربی ہے، جو وہاں کے عام عرب بھی نہیں، فصیح و بلیغ لوگ ہیں، جب کتاب اترتی تو ان کو مشکل پیش آتی۔ اب اس کی ایک مثال کہ سید العرب اور باب مدینۃ العلم سید علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو اس آیت مبارکہ کے بارے میں مشکل پیش آئی۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، کہ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، یمحو اللہ اس پہ جو لکھی ہوئی تقدیر ہے اس میں سے جس کو وہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور جس کو چاہتا ہے وہاں رہنے دیتا ہے۔ یثبتوں کے ساتھ بھی ما مفہوم یہی ہے کہ ما یشاء، لیکن اختصار کے پیش نظر ایک کے ساتھ ما یشاء لگا دیا کہ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، اس پر اس کی قدرت کا تصرف ہے، وہ چاہتا ہے تو لکھے رہنے دیتا ہے، چاہے تو مٹا دیتا ہے۔ عندہ ام الکتاب، یا بھی آیت مبارکہ اتری کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو مٹاتا بھی ہے اور کچھ چیزوں کو رہنے دیتا ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں، جو آج تو کسی بزرگ کی کوئی اولاد ہو، بزرگ نہ بھی ہو، تو القابات میں یہ کہا جاتا ہے کہ پروردہ آغوش ولایت ہے، کہ یہ ولیوں کی گود میں پلا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کن فل پروردہ آغوش نبوت ہے۔ اس کے باوجود آیت مبارکہ سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میں اس آیت کی ایسی تفسیر تجھے بتانے لگا ہوں، تیری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور باقی ایمان والوں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فرمایا
صدقہ کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یعنی جو صدقہ ہے یہ اللہ کے غضب کو فوراً بجھاتا ہے۔ یعنی کسی بات پہ اللہ، سب اہل ایمان کو اللہ محفوظ فرمائے، اللہ کسی بات پہ بندے سے ناراض ہو اور بندہ صدقہ کرے تو اللہ پاک جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کے لیے وہ چیز بیان کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی، کہ جب ان کی طرف کلام نازل ہوتا ہے سب کو وہ کلام سمجھ نہیں آتا، تو نبوت کے فرائض منصبیہ میں ہے کہ لوگوں کو جو بات سمجھ نہ آئے پھر اس کی وہ وضاحت فرمائیں۔ اس لیے جس طرح قرآن مجید حجت ہے کہ قرآن مجید سے قانون بنتے ہیں، اس طرح رسول اللہ کے فرامین سے بھی قانون بنتے ہیں۔ یہ حجیت حدیث کا مسئلہ اور پھر اسناد حدیث کا مسئلہ۔ اب جو لوگوں کی ضرورت کی باتیں اس پر میں بات عرض کرتا ہوں۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ موڑا شیپورس تھا اور 3 دن تک مجالس میں ایک مشہور مناظر عالم تھے، اہل سنت کے میں نام نہیں لیتا، 3 دن مسلسل وہ حیات النبی پر گفتگو کرتے رہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام قبر مبارک میں زندہ ہے۔ تو 3 دن کے بعد خطبے کے لیے حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ باوجی صاحب کے جو صاحبزادے تھے، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ مولانا اس وقت انکار حدیث کا فتنہ بڑے زور پہ ہے، اس وقت اس پہ زور دینا چاہیے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ جس طرح قرآن سے قانون بنتا ہے اس طرح حضور کے فرمان سے قانون بنتا ہے۔ فرمایا اس وقت حدیث کی اہمیت پہ بولنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آیات النبی کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص ہو اور کسی بلند چوٹی پہ کھڑا ہو، پہاڑ کی چوٹی پہ۔ اب دیکھیں اس میں بھی ان کا جو فہم تھا، نبوت کا ایک معنی چوٹی ہوتا ہے، بلند چوٹی کو نبوت کہتے ہیں۔ تو جس طرح بلند چوٹی پہ کھڑا بندہ دونوں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پچھلی طرف بھی نظر آ رہی ہوتا ہے سامنے والی، نبی اس مقام پہ بلند کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے یہ جہان بھی ہوتا ہے اور اگلا جہان بھی ہوتا ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ جو سرکار دو عالم نے پہلا خطبہ دیا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر مشرکین مکہ سے اور کفار سے فرمایا کہ میں ایک بلند چوٹی پہ کھڑا ہوں، تمہیں پچھلی طرف نظر نہیں آ رہی اور مجھے سامنے اور پیچھے دونوں نظر آ رہے ہیں، تو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پیچھے سے دشمن تمہیں حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، اس لیے کہ اس زبان مبارک سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں گیا۔ تو حضرت فرماتے تھے اس میں روحانی اشارہ اور اس میں باطنی اشارہ یہ تھا کہ جس طرح میں ظاہری ایک چوٹی پہ کھڑے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، نبی اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے کہ سارے جہانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ بلند چوٹی پہ کھڑا ہو اور نیچے دیکھے کہ نیچے لوگ مختلف بیماریوں میں ہیں، مختلف اخلاقی جرائم میں مبتلا ہیں، اور وہ نیچے اتر آئے، آ کر لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے، بیماروں کا علاج کرے، سب جب ٹھیک ہو جائیں جس مقام سے آئے اسی مقام پہ واپس چلا جائے۔ فرمایا حضور کی آیات کا اتنا مسئلہ ہے، وہ آئے اپنا کام کیا اور پھر جہاں سے آئے تھے وہی اپنے رب کے پاس واپس چلے گئے۔ فرمایا آیات النبی کا مسئلہ تو اتنا مسئلہ ہے، اس وقت اس پہ مناظروں کی اور گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اس وقت امت میں جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی حجیت کا لوگ انکار کرتے ہیں، تو اس کا رد کیا جائے اور اس پر بیان کیا جائے، یعنی جو لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہو وہاں اس چیز کی تبلیغ کی جائے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو چیز لوگوں کی ضرورت ہو اس کو پورا کیا جائے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں اور اگر وہ ان کو موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ وصیت کرتی،
لیکن موقع نہیں ملا، وہ دنیا سے چلی گئی، اور میں اپنی ماں کے لیے کوئی ثواب کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایُّ الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ آپ مہربانی کر کے یہ بتا دیں کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ یعنی یہ ان کا عقیدہ ہے کہ میں صدقہ کروں گا ماں کو ثواب پہنچ جائے گا، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ کون سا سب سے افضل ہے، اس لیے کہ افضل اور مفضول کا فیصلہ یہ امتی نہیں کر سکتا، یہ شارع کر سکتا ہے۔ جو شارع کا کام ہے وہ شارع ہی کر سکتا ہے، جو قانون دینے والا ہے، اور شارع یا اللہ کی ذات ہے یا جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے ہمارے لیے۔ جو نبی شارع ہوتا ہے، جو شریعت لے کے آتا ہے، جو قانون دیتا ہے، قانون اس سے بنتے ہیں اللہ کے فرمان سے اور نبی کے فرمان سے، یعنی یہ تو ان کو پتہ ہے کہ ثواب ہو جاتا ہے، لیکن کون سا صدقہ سب سے افضل ہے اب یہ فیصلہ شارع سے کروانا ہے۔ اپنی طرف سے بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نیکی کا اتنا ثواب ہے، اس نیکی کا، اس گناہ کی اتنی سزا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا منصب ہے کہ وہ اللہ کے بتائے پہ بیان کرے۔ اب اسے ابھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پانی۔ تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور فرمایا کہ اس کا ثواب اللہ سعد کی ماں کے روح کو پہنچا دے۔ شارحین حدیث نے یہاں ایک بات کی ہے کہ کیا سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ پانی صدقہ کریں مرنے والوں کے لیے؟ سب سے افضل وہی صدقہ ہے؟ بعض بزرگ اسی لیے جب دعا ہوتی ہے تو وہ پانی ضرور رکھواتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، جب ختم ہوتا ہے نا وہ ختم میں کہتے ہیں کہ پانی لے آؤ، وہ اس حدیث کی برکت حاصل کرنے کے لیے پانی دعا میں آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کو کہتے ہیں پانی نہیں ہے لے آؤ گلاس۔ یہ بزرگوں کا ایک ادراک ہے، لیکن شارحین نے حدیث نے ایک بات کی ہے اور اس کو دل دماغ اور دلیل اس کو قبول کرتی ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ پانی سب سے افضل صدقہ ہے۔ فرمایا مدینہ شریف میں پانی کی قلت تھی، دور دور سے لوگ پانی لے کر آتے تھے، وہاں پانی کی ضرورت زیادہ تھی، اور فہم حدیث یہ ہے جس جگہ لوگوں کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو ان کی اس سے مدد کرنا یہ زیادہ افضل صدقہ ہے۔ جہاں پہ سکول کی ضرورت ہے وہاں سکول بنانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ جہاں پہ مسجد کی ضرورت ہے وہاں مسجد بنانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ جہاں پہ ڈسپنسری کی ضرورت ہے، ہاسپٹل کی ضرورت ہے، وہاں وہ ادارہ بنانا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اور جہاں راستے کی ضرورت ہے وہاں راستہ دینا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یعنی جو لوگوں کی ضرورت ہو اور جو سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہو، جس کی ان کو حاجت ہو، ان کی اس طریقے سے مدد کی جائے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ اس لیے دلیل کی ضرورت بھی نہیں رہتی، یہ کامن سینس کی بات ہے جو امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کے تحت لکھی ہے۔ اب یہ دو قسم کی رائے ہو گئی۔ کچھ اہل محبت نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جیسے حضور نے فرمایا اس کو ایز اٹ از رکھنا ہے، کہ جیسے انہوں نے پانی سب سے افضل صدقہ ہے، لیکن جن کو فہم حدیث زیادہ حاصل ہوا انہوں نے کہا نہیں، جہاں جس چیز کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہو وہاں وہ چیز دینا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید کا جو فہم ہے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن مجید میں جو چیز کھل کر بیان نہ ہو وہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو کھول کے بیان کرے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر بیان کیا، مفسرین نے اس پہ بڑا کام کیا حدیث بالمعصور پہ۔ پہلے بھی ایک بار تھوڑا سا میں نے تعارف کروایا تھا، پھر انشاءاللہ کبھی جو تفسیر بالمعصور ہے اس پر پھر بات کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف قرآن سے قرآن ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا، اللہ کے نبی کے فرمان سے اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔